16واں رکوع دیکھتے ہیں، اس کی پہلے ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، الا طرف الذین ان لوگوں کو جو خرجو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے۔ خرجو میں واحد کا صیغہ آ رہا ہے یا جمع کا؟ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ واو علی سے، یعنی یہ نکلے، یعنی وہ سب نکلے، من دیارہم اپنے گھروں میں۔ دیارن جو ہے دار ان کی جمع ہے۔ وہم اور وہ الوف ہزار تھے، حذرا ڈر سے، الموت موت کے۔ فقالا فاتو قالا کہا، لہم ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے، موتو تم مر جاؤ، ثم پھر احیاہم اس نے زندہ کیا انہیں۔ انا بلا شبہ اللہ تعالیٰ لذو فضل یقیناً بڑے فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون نہیں شکر ادا کرتے۔ وقاتل اور تم جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وعلموا اور جان لو، انا بلا شبہ اللہ تعالیٰ سمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ سمیع علیم یہ کون سا مرکب ہے؟ توصیفی۔ کیسے پتہ چلا اس کا؟ کیا نشانی ہے اس کی؟ صفت بھی بیان کی جا رہی ہے اور ان دونوں میں مطابقت ہے۔ دیکھیں سمیع بھی رفع حالت میں، علیم بھی رفع حالت میں، یعنی ان دونوں میں مطابقت ہوگی۔ من کون ہے؟ الذی وہ جو یقرض قرض دے، اللہ تعالیٰ کو، قرضاً حسنا قرض حسنا، فیضاعفہ سو وہ بڑھا چڑھا کر دے اس کو، فاسو یا وہ ضائفہ بڑھا چڑھا کر دے، ہو اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافاً کثیرہ کئی گنا، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہی، یقبض تنگی کرتا ہے، ویبسط اور وہ کشادی پیدا کرتا ہے، وإلیہ اور اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ علم کیا نہیں کیا لم نہیں ترا آپ نے دیکھا، الی الملأ سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ موسیٰ کے بعد، اذ جب قالوا انہوں نے کہا، لنبی لہم اپنے نبی کے لیے، اب آپ بنا دے، لنا ہمارے لیے، ملکن بادشاہ، نقاتل ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ قالا اس نے کہا، حل عصیتم یقیناً قریب ہو تم، ان اگر کتبہ فرض کر دی جائے، علیکم تم پر، القتال جنگ، اللہ یہ کہ نہ تقاتلو تم قتال کرو۔ قالو انہوں نے کہا، وما اور کیا ہے، لنا ہمارے لیے، اللہ یہ کہ نہ نقاتل ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وقد حالانکہ یقیناً اخرجنا نکالا گیا ہے ہمیں، من دیارنا ہمارے گھروں سے، وابنائنا ہمارے بیٹوں سے، فلما پھر جب کتبہ فرض کر دی گئی، علیہم ان پر، القتال جنگ، تولوا وہ پھر گئے، الا علاوہ، قلیلاً تھوڑی سی تعداد کے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم خوب جاننے والا، بالظالمین ظالموں کو۔ بھی کس کے معنوں میں آ رہا ہے؟ کو کے معنوں میں آ رہا ہے، یہ کبھی سے کے معنوں میں آتا ہے، کبھی ساتھ کے معنوں میں آتا ہے، کبھی بدلے کے معنوں میں آتا ہے، یہاں پہ کو کے معنوں میں آ رہا ہے۔ وقال اور کہا، لہم ان کے لیے، نبیہم ان کے نبی نے، انا بلا شبہ اللہ تعالیٰ، قد یقیناً بعث مقرر کیا، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن بادشاہ، قالو انہوں نے کہا، ملکہ بادشاہ، قالو انہوں نے کہا، انا کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کی، الملک حکومت، علینا ہم پر، ونحن حالانکہ ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم اور نہیں، یوتا اسے دی گئی، سعتاً کشائش، من المال مال سے، قالا اس نے کہا، انا بلا شبہ اللہ اصطفاہ چنا ہے اس نے، اصطفیٰ چنا ہے، ہو اسے، علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ دی ہے اس کو، بسطتاً فراخی، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یوتی عطا کرتا ہے، ملکہ بادشاہت اپنی، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع وسعت والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ بھی جو ہے وہی توصیفی ہے۔
وقال اور کہا لہم ان کے لیے نبیہم ان کے نبی نے انا یقیناً آیت نشانی ملکی ہی اس کی بادشاہت کی انجے کے یاتیکم آ جائے گا اس کے تمہارے پاس تابوت صندوق فی اس میں سکینت سکینت ہوگی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیت اور باقیات مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑا آل موسیٰ نے وآل ہارون اور آل ہارون نے تحملہ اٹھا کر لائیں گے اس کو الملائکہ فرشتے انا بلا شبہ فی ذالک اس میں لآیۃ یقیناً نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان اگر تم ہو تم مؤمنین مومن۔ رکوع نمبر 16 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 243 الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے انہیں زندہ کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا واقعہ بیان کیا یہاں پہ جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکلے تھے، ان کے نکلنے کی وجہ موت کا خوف تھا، لیکن تقدیر کے سامنے ان کی تدبیر بے بس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جس طرح کوئی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا، اسی طرح جہاں سے بھاگ کر بھی حیات نہیں مل سکتی، زندگی کی مقررہ مدت نہیں بڑھ سکتی، موت اور رزق مقرر کیا جا چکا۔ مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کافروں نے حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مقابلے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی جو طاقت دشمنوں کی نسبت کم تھی، اس لیے کچھ لوگوں کے اندر یہ کم ہمتی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خرابی کو واضح کر کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو وہ بھی موت کے ڈر سے بھاگے تھے، لیکن پھر بھی ان کو موت آ گئی۔ موت کے ڈر سے موت نہیں ٹلتی، خوف کی زندگی میں اضافہ نہیں ہوتا، اور زندگی اور موت کا آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے فرمایا فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، اس نے انہیں زندہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ لوگ طاعون سے بھاگے تھے، کسی صحت افزا علاقے میں ٹھہرنا چاہتے تھے، جب کسی مخصوص مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سبھی فوت ہو گئے۔ ثم پھر احیاہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، نبی کی دعا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ یہ ان پر رحمت، مہربانی، حلم کا اظہار تھا اللہ تعالیٰ کا، اور کہ مردوں کو زندہ کرنے کی ایک نشانی دکھانا بھی مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خرابی کو واضح کر کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتے۔ زندگی موت کا آخری فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس کے فیصلوں پر اطمینان رکھنا چاہیے۔ جس طرح انسان کو زندگی اس کی کوشش کے بغیر دی جاتی ہے، اسی طرح زندگی واپس لینے میں بھی اس کی حکمت شامل ہوتی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سبق دیا کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت و حیات پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے اور ضرورت مندوں کو قرض حسنہ دیا جائے۔ تو موت کے ڈر سے بھاگنا یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان زندگی کی حرص رکھتا ہے۔ ان اللہ لا ذو فضل علی الناس، بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے۔ یعنی یہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل تھا کہ انہیں موت کے بعد زندگی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم کتنی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ہم پر، ہم دن میں کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ جو ہاتھ ہیں ان سے کام کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لیمپ کے طور پہ دی ہوئی ہیں، ہماری زندگی روشن ہے، کیا ہم نے ان چیزوں کا شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ کا؟ کبھی بھی نہیں کیا۔ تو وہ بھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا نہیں کیا، بلکہ وہ ان انعامات کا انکار کرتے تھے۔
اکثر لوگ انعامات پا کر مزید گناہ کرتے ہیں. اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو نہیں پہچانتے، نہ ان کا اعتراف کرتے ہیں، نہ اس کی اطاعت میں شامل ہوتے ہیں. اور کتنے ہی بڑے امیر لوگ کیا کہتے ہیں، یہ تو ہم نے اپنی ہاتھ کی کمائی سے یہ دولت حاصل کی ہے. یعنی وہ اللہ کا انعام نہیں سمجھتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت سے یہ چیز حاصل کی ہے. آیت نمبر 244 ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنگ کرو، جہاد کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے سے پیچھے نہ ہٹو. تو فی سبیل اللہ سے مراد ایسی جنگ جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی بلندی، تحفظ دین کی نشر و اشاعت کو اس حد تک ممکن بنانے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ اس کام کو لے کر چلنے والے مغلوب نہ ہو. کوئی شاعر دین کو قائم کرنے کے راستے میں، اس کے احکامات کی تلقین کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے. اسلامی ممالک کے دفاع کے لیے کی جاتی ہے یہ جنگ. اور جہاد فی سبیل اللہ میں کیا کچھ مطلوب ہوتا ہے؟ جان کی قربانی اور مال کی قربانی، دونوں جو ہے وہ خرچ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کا حکم دے کر کیا سمجھایا گیا ہے کہ زندگی کی محبت کی وجہ سے گھروں میں نہ بیٹھ جانا، موت کے ڈر سے پیچھے نہ ہٹ جانا. موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو، کسی اور مقصد کے لیے نہ لڑو. کس مقصد کے لیے لڑا جاتا ہے؟ دولت حاصل کرنے کے لیے، یا کسی ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے، یا بادشاہ بننے کے لیے، عہدہ لینے کے لیے. تو لیکن یہ کون سی لڑائی ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ دین کی سربلندی ہو، ایسی سرزمین ہمیں مل جائے جہاں پہ ہم اللہ کا نام آسانی سے لے سکیں، کافر وہاں پہ نہ ہو، کافر ہم پہ مسلط نہ ہو سکے. یعنی یہ نہ ہو کہ ہمیں اللہ کی راہ سے روکتے ہوں، اللہ کا دین جو ہے وہ یعنی نماز نہ پڑھنے دے، ذکر اذکار نہ کرنے دے، قرآن نہ پڑھنے دے، جیسے پاکستان لیا گیا. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں نیتوں کو جانتا ہے، تمہاری دعائیں سنتا ہے، تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اچھی طرح جان لو، اس کا علم حاصل کرو، اسے سمجھو، اس پر غور و فکر کرو. تو اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے نفسوں کی نگرانی کریں تاکہ ہر تقصیر سے بچ سکے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، جو ان کی باتوں کو سنتا ہے، وہ علیم ہے، وہ بائی زمین کا بھی علم رکھتا ہے. آیت نمبر 245 ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کئی گنا کر دے. اللہ تعالیٰ ہی تنگیوں کشادگی پیدا کرتا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا مراد ہے ادھر. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی رغبت و شوق بھی دلایا کہ اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیا تاکہ جتنا ہو سکے نیکی کے کاموں میں، خاص طور پہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کیا جائے. تو رب العزت نے فرمایا کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے. تو قرض حسنہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا مراد ہے. قرض حسنہ سے مراد ایسا قرض ہے جو خالص نیکی کے جذبے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بدلے کی خواہش کے بغیر کسی کو دیا جائے. اس طرح جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتے ہیں. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، سو وہ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کے لیے کئی گنا کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے. جتنی ہماری نیت خالص ہوگی اتنا ہی اجر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو ثواب میں اضافہ خرچ کرنے والوں کی نیت حالت اور خرچ کے لیے ضرورت اور فائدے کے مطابق ہوگا. تو انفاق سے کم نہیں ہوتا مال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا. بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے. صحیح بخاری کی 6592 نمبر حدیث ہے.
تو انفاق فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے قرض حسنہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو ابو الد حدا جو انصاری تھے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہاتھ تو دکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے ہاتھ میں دیا تو بولے میں نے قرض کے طور پر اپنا باغ اللہ تعالیٰ کو دے دیا جس میں 6 کھجور کے درخت ہیں، اس میں ابو دہدہ کے اور اس کے بچے بھی رہتے تھے۔ پھر باغ میں آ کر ام دہدہ سے کہا یہاں سے سامان اٹھا لو، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ضامن اللہ تعالیٰ اس مال کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیں گے، دنیا میں برکت، آخرت میں بے حساب اجر، اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی رضا نصیب ہوگی۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا جس کی کو مہار ڈالی ہوئی تھی، عرض کیا یہ اللہ تعالیٰ کا راستے میں صدقہ ہے، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس قیامت کے دن اس کے بدلے 700 اونٹنیاں ہوگی جن کی مہار جن پر ڈالی گئی ہوگی۔ صحیح مسلم کی 4897 نمبر حدیث ہے۔ تو مال گھٹانا بڑھانا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ انسان حرص اور بخل کی وجہ سے غنی نہیں ہوتا۔ دولت مندی فقیری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جمع کیا ہوا مال کام نہیں آئے گا۔ واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے، یعنی انسان کو بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے وہ مفلس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ جس کا رزق چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ وسیع کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ معاملات صرف اسی کے ہاتھ میں، تمام امور کا دار و مدار اسی کی ذات سے ہے۔ تو بچا کر رکھنے سے رزق بڑھتا نہیں بلکہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، یعنی اس سے گھٹتا بھی نہیں ہے۔ خرچ کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں جتنا خرچ کریں گے گھٹ جائے گا، تو خرچ کرنے سے کبھی گھٹتا بھی نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرح تم لٹائے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر سمجھایا گیا کہ جو خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ایک دن آنے والا ہے جب اپنی پیش کی ہوئی اشیاء پوری بلکہ زیادہ اضافے کے ساتھ کئی گنا وصول کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی پوری جزا دے گا۔ دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو پھر زور و شور سے جہاد کریں، جانیں بھی پیش کریں، مال بھی پیش کریں۔ زندگی محدود ہے، رزق مقرر ہے، جرت والی زندگی، آزاد زندگی گزارے، دنیا کی غلامی چھوڑ دے، ایک اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کر لیں۔ آیت نمبر 246 ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دے اور ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں؟ نبی نے جواب دیا یقیناً قریب ہو تم کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے کہ تم قتال ہی نہ کرو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا گیا، یعنی ان کے جو سردار تھے انہوں نے کیا کیا تھا، اشراف قوم کے وہ تھے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کے واقعات کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے، یعنی یہ واقعات کسی کو نہیں علم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائیں گے، تو یہ ان کی رسالت کی دلیل ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں کے بارے میں سوال کر کے ان واقعات کو نبی کی رسالت کی دلیل بنا دیا گیا، کیونکہ ان کے بارے میں بنی اسرائیل کے کم ہی لوگ جانتے تھے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کریں۔
تو بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہونے والے نبی سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ ان سے کیا گیا۔ ان کے دلوں میں ایمان نے کروٹ لی تھی تھوڑی دیر کے لیے، ان کے سامنے مقصد واضح ہو گیا، ان کے سامنے منزل آ گئی، جہاد فی سبیل اللہ کی منزل تھی۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا دشمن باطل ہے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ انہیں منظم کیا جائے تاکہ دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ بنی اسرائیل میں انبیاء سیاسی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ نبی نے یہ کیوں کہا کہ یقیناً قریب ہو کہ تمہیں اگر تم پر فرض کر دی جائے تو تم قتال ہی نہ کرو۔ تو نبی نے یہ بات کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے کہ تم قتال ہی نہ کرو اس لیے کہا تاکہ وہ تسلی کر لیں کہ ان کی نیت پختہ ہے، ان کا عزم سچا ہے، عظیم ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ بنی اسرائیل اپنی بات سے بار بار پھر جاتے ہیں، ادھر سے کچھ کہتے ہیں ادھر سے کچھ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا۔ تو انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا۔ یعنی بنی اسرائیل کے سوال پر بنی اسرائیل کو جوش و خروش اور عروج پر تھا اس وقت۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جنگ ناگزیر ہے اور حالات جہاد کے بغیر سدھر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے گھر اجاڑ دیے گئے، ہم بچوں سے دور ہیں، ان حالات میں جہاد کا حکم نہ آئے تب بھی ہمیں لڑنا ہی چاہیے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم۔ اور پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سبھی پھر گئے۔ یعنی پہلے انہوں نے جوش و خروش دکھایا کہ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ بادشاہ ہمیں ان کے پیچھے ہم اس کی تقلید کریں اور باطل قوموں سے جہاد کریں۔ تو نبی کے سوال کے بعد ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا گیا، ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب نے جہاد سے اعراض کر لیا۔ انہوں نے دشمن کی شان و شوکت کا مشاہدہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر دیا اور پیچھے رہ گئے۔ بنی اسرائیل کی نیتیں خالص نہیں تھیں، ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط نہ تھا، انہیں بزدلی کی وجہ سے جہاد کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی، ان کا عزم کمزور پڑا، جہاد کی آرزو جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ الا قلیل منہم، یعنی ان میں سے بہت ہی تھوڑی جو تعداد تھی وہ ثابت قدم رہی۔ انہوں نے دشمن سے لڑنے کا ارادہ کیا تو انہیں عزت نصیب ہوئی۔ تو بنی اسرائیل کا معاہدوں پر کیا رویہ ہوا؟ سخت خلاف ورزی کرنے لگے، عہد کر کے پھر جانے والے، اطاعت پر پہلو بچانے والے، فرائض کی ادائیگی میں پیچھے رہنے والے تھے، حق سے منہ موڑنے والے تھے، باہمی اختلافات میں جو تھے وہ مبتلا رہتے تھے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل نے خود پر ظلم کیا، جہاد کو ترک کر دیا، دنیا میں کمزور بن کر رہے، آخر میں ان بدبختوں میں شامل ہوں گے جنہیں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اس میں ان کے راستے پر چلنے والوں کے لیے وعید ہے۔ تو بنی اسرائیل جیسی خصوصیات ہر قوم اور جماعت میں پائی جاتی ہے جن کی ایمانی تربیت میں کمی ہو۔ آیت نمبر 247 ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ انہوں نے جواب دیا ہم پر اس کی حکومت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، اسے مالی کشائش بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر چنا ہے اور اسے علمی اور جسمانی فراغی عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی ان کے نبی نے ان سے مطالبہ پورا کرتے ہوئے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ نامزد کر دیا ہے۔ طالوت قبیلہ بن یامین کا ایک 30 سالہ نوجوان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان کا فرض تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم مان لیتے، لیکن انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔
کہ بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہت پہ اعتراض کرتے ہوئے کہا وہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے جبکہ وہ غریب ہے، حکومت قائم رکھنے کے لیے اس کے پاس مال نہیں، وہ خاندانی طور پر بھی ہم سے کم تر ہے۔ ان کی بادشاہت کا تصور ہی غلط تھا کہ اس کے لیے اونچا خاندان، لمبا مال ہونا ضروری ہے۔ تو قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، بنی اسرائیل کو طالوت کی بادشاہت پر اعتراض کا یہ جواب دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، طالوت جسمانی اور علمی برتری رکھتا تھا، یعنی جسمانی طور پر بھی طاقتور تھا اور ذہنی طور پر بھی، یعنی علم کے لحاظ سے بھی اس کی برتری تھی۔ اس کی اطاعت کرنا تمہارا فرض ہے۔ تو حکمرانی کے لیے کون سی دو بنیادی خصوصیات ہونی چاہیے؟ عقل اور جسم دونوں ہی طاقتور ہونے چاہیے، قوت والے ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے عقل اور جسم کی قوت عطا کی۔ ملک کے معاملات اسی کی بنیاد پر انجام پاتے ہیں۔ جسمانی فراغی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے عقل سلیم، جسم سلیم میں ہوتی ہے۔ شجاعت، مدافعت کی قدرت، تو ہیبت اور وقار جسمانی فراغی کا ہی نتیجہ ہے۔ علمی فراغی جس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے تفقہوا قبل ان تسودوا، سردار بننے سے پہلے سمجھدار بنو، یعنی دین کا علم حاصل کرو۔ اور تو ہمارے یہاں پہ جو حکمران ہیں ان کو دین کا شاید ہی علم ہو، تو ہم نے ان کو حکمران رکھا ہوا ہے۔ اخلاص بھی نہیں آتی کئی کو، دیکھیں اخلاص بھی، حالانکہ یہ بہت چھوٹی صورت ہے، ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اپنے گھروں میں، یعنی نماز کے لیے ان کو سورۃ اخلاص ہی سب سے پہلے سکھائی جاتی ہے، تو ان کو وہ بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ اب ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعد ان تسودوا، سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو، یعنی سردار بننے سے پہلے بھی علم حاصل کرو، سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب کوئی عقل اور رائے میں کمال رکھتا ہو، قانون نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو تو کمال حاصل ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک کے کم ہونے کی صورت میں نظام خراب ہو جاتا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی مجاہد نے فرمایا ملکہ سے مراد اس کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ قدرت والا، سب کچھ جاننے والا، بڑی وسعت والا، کمال حکمت والا، وہ اپنا ملک یعنی اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تابوت سکینہ مل جانے کا معجزہ ہوا تو انہیں یقین آ گیا، اللہ تعالیٰ کے کلام سے ان کے دلوں کے تمام شکوک و شبہات دور ہوئے، کیونکہ طالوت میں حکمرانوں والی خوبیاں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، وسیع تصرف اور قدرت رکھنے والا ہے، وہ بہت کشادگی والا ہے، فضل اور کرم والا ہے۔ جب بھی اس کی حکمت کسی کام کا تقاضا کرتی ہے تو لا محالہ وہ ہو جاتا ہے۔ علیم، وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے فضل کا صحیح حقدار ہے اور کون نہیں ہے، اس کے مطابق وہ فضل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت کسی کو محروم نہیں رکھتی۔ اس کلام کے سے لوگوں کے دلوں کے شکوک دور ہو گئے، انہوں نے جان لیا کہ طالوت میں حکمرانی کی خوبیاں موجود ہیں۔ حصی نشانی یعنی تابوت سکینہ بھی اس کے دور میں ملنے کی بشارت بھی دی گئی اس کو۔ آیت نمبر 248 ہے وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان سے ان کے نبی نے کہا ہے اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہوں گی، اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بلا شبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی حکومت کی پہلی برکت، پہلی نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ انہیں وہ تابوت مل جائے گا جو ایک طویل عرصے سے ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس تابوت میں تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے دل کا اطمینان اور سکون موجود ہوگا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جو بنی اسرائیل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے انبیاء کے کچھ متبرک آثار تھے۔
بنی اسرائیل اپنی لڑائیوں میں اسے آگے آگے رکھتے اور اسے دیکھ کر حوصلہ اور ہمت محسوس کرتے ہیں، مگر ان کی بدعمالیوں کے باعث ان کے دشمن یہ تابوت ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ انہوں نے اسے اپنے معبد میں بت کے نیچے رکھ دیا، اس وجہ سے ان میں وبا پھوٹ پڑی اور تقریباً 5 شہر ویران ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اسے منحوس سمجھ کر رات کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف دھکیل دیا۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی اشیاء تھی۔ مثلا ایک تشت تھا جس میں انبیاء کے دل دھوئے جاتے تھے، اسی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں رکھی تھیں۔ تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے تو لوگ آنکھوں سے دیکھیں گے، یعنی فرشتے بیلوں کو ہانک کر بنی اسرائیل کی بستی تک لے آئے، اور وہ رات کے وقت طالوت کے گھر کے سامنے موجود ہوا۔ اس سے بنی اسرائیل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ طالوت کے زیر قیادت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بلا شبہ اس میں تمہارے لیے یقیناً نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی تابوت کے بنی اسرائیل کی جانب واپسی میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے تھے، طالوت کی بادشاہت کی نشانی تھی۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی کا معجزہ بھی ہے جو آپ کی نبوت کی کھلی دلیل ہے، اور یہ طالوت کی اطاعت کی نشانی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ طالوت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادشاہ مقرر کیا گیا، لہٰذا طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ آیت نمبر 249 ہے۔ فلم یہ رکوع پورا ہو گیا، اب آخری آیات ہیں آگے۔